حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر رب کعبہ کی قسم اصحاب نے پوچھا یا علی آپ یہ بتائیں جب ہم نے تیر کھینچا کہ آپ کو پتا چلا، رب کعبہ کی قسم میرا تین علی خیبر گیر کا جو جملہ ہے تاریخی جملہ ہے، اب میں دیکھوں گا کہ کون کون اس جملے پر نام دے گا۔ باتیں بتاتے ہیں ولایت علی کے بارے میں، صاحبان گرامی کے در میرے مولا فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر آج اس تیر کھینچنے کا مجھے پتا چل جاتا تو میں خالق کے کائنات سے کہتا کہ اس نماز کو میری نمازوں سے خارج کر دے۔ میری نمازوں میں سے خارج کر دے۔ تو نماز قائم کرنے والے اور ہیں، نماز پڑھنے والے اور ہیں، یہ اپنی آپریشن کی ہوئی ہے۔ برا نہ بنائیے گا، نمازی حضرات بیٹھے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر تم نماز میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے جو ہے نا، نماز میں اگر تمہیں اپنے بیٹے بہن بھائی کاروبار یاد آ رہے ہیں تو تم اس سے بہتر ہے کہ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیجو۔ رب کعبہ کی قسم میرے مولا کے پاس ایک ان کا صحابی آیا، میرے مولا حالت نماز میں تھے، وہ شخص جب تجارت کر کے آیا تو اس کے کپڑے باوجہ سفر کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ کون سن رہا ہے میری مجلس کو؟ یاد مجھے وہ شخص آیا، مولا نماز ادا کر رہے تھے اور قائم کرنے کے طریقے سے کھڑا رہے، توجہ ہے نا؟ وہ شخص آ کر بیٹھ گیا اور جب میرے مولا نماز فارغ ہوئی، اب وہ شخص کہتا ہے سماعت پڑھنے وہ شخص کہتا ہے مولا میرا برا دل چاہتا تھا کہ آج میں آپ کے پیچھے نماز قائم کر، جو ایمان کے ماننے والے ہیں وہ نماز قائم کرتے اور مولا بھی نماز قائم کرتے ہیں۔ صاحبان گرامی کے در مولا فرماتے ہیں اب ذرا آپ کو جو میں نے جملہ کہا ہے نا کہ اس نماز سے بہتر ہے کہ آپ محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت بھیج دیا کریں۔ جب میں نے پہلے لوگوں کو آیا تو میں نے ایک بات کی تھی کہ کوئی بھی بات میں غلط دلیل نہیں کروں گا، اگر دلیل دل پر ملے گا تو مان لیجیے گا، ورنہ مولا سے خود مانگی تو بارے ہمیں ایمان کا فرمان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد رندر صاحبان گرامی کے در اب وہ شخص کہتا ہے مولا میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ مولا فرماتے ہیں اے بندہ خدا ایسا کر کہ جو تم نے ان لمحات میں عبادت کی ہے وہ مجھے دے دے، اور جو میں نے عبادت کی ہے وہ تو دے دے۔ رب کعبہ کی قسم وہ شخص پیروں پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے ایسی کون سی عبادت کی کہ آپ اس کا اجر مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ نماز کسی عام شخص کی نماز نہیں تھی،
ادھی رات اٹھ جاگ مسیحی کر کے وہ تہجد بیتی کیا کام کیا یار بولتی وہ ادھی رات اٹھ جاگ مسیحی کر کے وہ تہجد بیتی بندے بات دنیا کھلوتا رہنا ہے ٹکروں والی نماز نہ پڑھ اللہ نے قرآن مجید میں فیصلہ نہیں دیں گے کہ تیری نماز پڑھ اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں صاحبان گرامی قدر اگر آپ نماز قائم نہیں کر سکتے تو آپ کو بالکل حق حاصل نہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر آ رہے ہیں ارے بھائی تیرے سامنے ایسی آ جائے تجھے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی ابھی آپ باہر جائیں گاڑی آئے فل سپیڈ میں آگے بریک مارے آپ کے پاس اور وہاں سے گن مین نکلے پولیس والے نکلے اور آپ ایسے کر لیں جب تم نے آپ سے راستہ پوچھا انہوں نے کچھ نہیں کہنا تھا انہوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا تھا اترے اتنی جلدی تک ٹائم کیوں سر تو ضائع نہ ہو پھر دوبارہ سے اندر بیٹھ جائے وہ فٹافٹ اترے آپ نے کہا لو بھی آج تم جان پھنس گئی تو جو ہے نا آپ کیا کہہ رہا ہے آپ گھر سے لینے نکلا تھا سبزی کیا لینے نکلا تھا سبزی آپ گھر واپس آ گیا حالات دیکھ کر گھر واپس آ گیا بیوی کہنے لگی کہ بھائی تو سبزی لینے گیا تھا واپس کہہ جائے کہتا او میرے تو پولیس میں ہوش اڑا دے جو ہے نا بھائی پولیس نے میرے ہوش اڑاتے تو وہ سبزی لین گیا سیدھے بھول گیا قربان نہ ہو تو تیری نماز پہ تیرے سامنے پولیس والا ہے تجھے سبزی لینا بھول جاتی ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ شام کی سبزی لے کے آ رہی ہے تو اگر اللہ کو ایس پی جتنا ہی سمجھ لے تو اللہ کو کہتا تو سب کچھ ہے اللہ میری شہر سے قریب ہے اللہ میرے دل کے قریب ہے اللہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے نہ تو زنا سے بعد آتا ہے نہ تو چوری سے بعد آتا ہے نہ تو بتاؤ کوئی بندہ ہے جو پوری کائنات میں کوئی بندہ ہے کسی نے پولیس کے سامنے چوری کی ہے یار بہت دیا پولیس کے سامنے چوری کر دے ہاں اگر کوئی پولیس والا کھڑا ہے وہ کسی کے ہاتھ پر قبضہ کرتا ہے نہیں نہ کرتا ڈرتا ہے کہ یار یہ پولیس والا جو ہے نا مجھے پکڑ کر تھانے میں دے دے گا ارے تجھے پولیس والے کا تو ہوش ہے اللہ کا ہوش نہیں بہرحال صاحبان گرامی قدر نماز قائم کرے میں دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ اگر ایک بندے کے دل تک میری بات پہنچ گئی تو رب کعبہ کی قسم جتنی نمازیں ادا کرے گا مجھے دعا ضرور دے گا ٹھیک ہے نا تو خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ابھی آپ کو بتایا تیر کھینچا پتہ نہیں چلا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس نماز میں مجھے پتہ چل جاتا تو یہ نماز میں اپنی باقی نمازوں میں سے خارج کروا دیتا تو صاحبان محترم پہلی نشانی کلیئر ہو گئی کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں اب دوسری نشانی کی طرف آ جائیں یقینون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں کربلا کا میدان ہے حسین ابن علی نماز ادا کر رہے ہیں شمر 13 ضربوں سے امام مظلوم کو شہید کر رہا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں
الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ یہ جو زکات دیتے ہیں وہ اس وقت حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ پوری کائنات کے مولویوں کے سر پہ رکھو قرآن اور پوچھو کہ حالت رکوع میں زکات کس نے دی تھی؟ رب کعبہ کی قسم سوائے علی ابن ابی طالب کے تمہیں کوئی ایسا امام ملے گا ہی نہیں، چاہے اگر کسی نے چھوٹی سی کوشش بھی کی ہو کہ 40 دن تک سرحال سے یہ کہہ کر انگوٹھیاں پڑھواتا رہا کہ میں بھی حالت رکوع میں زکات دوں گا، انہوں نے 40 دن تک زکات دی، اللہ نے آیت نازل کی کہ یہی تو ہے خسارہ پانے والا کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کسی بھی صورت میں کہ کوئی علی کا مقابلہ کرے۔ 12 امام جس کے اندر وہ ہاتھ بنا دے، یہ تو بھائی نے ہاتھ بنا دے، شک ہے؟ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ یار میرے صحابہ کے لیے میں نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یزید آیا تو میں آگے کھڑا ہوں، آپ نے ٹینشن نہیں دینی، جو ہے نا۔ تو جس کے بارے ایمان ہے انہوں نے ہاتھ بنا کر دکھایا، بڑے ڈر گئے۔ یار جن کے ایسے پیسے ہیں وہ کہتے ہیں سیدنا، اور یہ جو سیدنا ہے نا یہ عربی والا نہیں ہے، یہ اردو والا ہے۔ تو صاحبہ نے گرامی کہتے جب امام کا ذکر ہونا آپ ہاتھ بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر سر کٹوا کے بھی بلند کرنا پڑے تو کہو میرے امام یہ ہے، تو جو ہے نا۔ میں نے تو آپ کو ہاتھ بلند کرنے کے لیے کہا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو ایک آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ خالق کائنات کے نزدیک جو وہ ایمان والے ہیں وہ محمد و آل محمد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جو ہو گئی آپ کی۔ اب میں اپنی آیت جو میں نے عنوان قرار دیا تھا کہ جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس سے پہلے بھی جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو، اے ایمان اگر اے لوگوں تم ایسا کرو گے، ایمان والوں ایسا کرو گے۔ ہم ایمان اسے مانتے ہیں کہ جو مرد ہو، عالم ہو، کیا ہے مرد ہو، عالم ہو، جو علم نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں۔ اب عورت کے پیچھے تو کوئی نماز نہیں نہ پڑھتا، تو وہ جو ہے یار بولتے ہو آپ کی مہربانی اور میرے بات ساتھ نہیں دیں گے، میں لیکن آپ یقین کریں بڑا دن کر رہا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ ہوں آپ کے سامنے، یار بولتے آنا تک مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو امام مرد ہونا چاہیے، امام عالم ہونا چاہیے۔ اب رب کعبہ کی قسم، خیبر کا میدان ہے، رسول نے کہا کہ کل علم میں اس کو ڈھونڈا جو مرد ہوگا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہاں پر یاد جملہ بڑا پیارا ہے، اب دیکھوں گا کہ کون کون کس طرح سے وصول کرتا ہے، کس کس کے ضرب میں کتنی طاقت ہے پتہ چل جائے گا۔ رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ میرے خیال میں تاریاں کافی ہیں۔ اب جب یہ بات رسول نے کر دی کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، صاحبہ نے گرامی قدر ساری رات پتہ نہیں کیسے گزری، اتنا پتہ تھا کہ وہ تو ہے ہی، وہ ہوتا تو ہوتا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ ہوتا تو ہوتا نا، ہم ہی موجود ہیں، ہم ہی علم لینا چاہیے، جو ہے نا۔ یار میری گھر میں اس لہجے میں بات کرنا آپ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مجھے سکون ہے، آپ تو بیٹھی سکون سے
بہرحال کہتے کہ وہ ہوتا تو ہوتا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال جب رسول نے دیکھ لیا، کتنے دن کسی کو نہیں پتا یار، 39 دن، کتنے دن 39 دن رسول نے فارمولا بدل کے آزمایا۔ دیکھیں نا، آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتی، آپ کہتے ہیں اس طرح نہیں، اس طرح بنا لو، اس طرح نہیں، اس طرح بنا لو، کہ اس طرح نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی میرے رسول نے کہ شاید کوئی ایسا نکل آئے کہ جو کچھ کر دکھائے۔ 39 دن تک میرے رسول آزماتے رہے۔ وہ جی وہ تو پرانی یاد ہے، وہ نگر کا، وہ تو جب رسول بلاتے تھے تبلیغ کے لیے، وہ آتے تھے، کھانا شانا کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ میں نہیں بھائی کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو تیرا اسلام، تیرے اسلام پر، تیرے اسلام کی قبر پر کوئی پھول چڑھانے کے لیے مجاور بھی نہ ملتا۔ توجہ ہے نا؟ لنگر کھانا ضروری ہے جانا، بس یہ ضرورت کی ضرورت نہیں۔ صاحبہ نے کہا مجھے پہلا اب جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز ہو، نماز ہونے کے لیے مرد ہونا واجب ہے، عورت ہونا واجب نہیں ہے، مرد ہو عالم ہو۔ صاحبہ نے گرامی قدر، اب رسول نے فرمایا کل میں مسلم ہوگا کہ جو مرد ہوگا، آپ ساری رات خیال آتے رہے، بڑے اچھے اچھے سوچتے رہے کہ بس یہ اب تو ہم ہی ہیں، ہم ہی جائیں گے، علم پکڑیں گے، چل پڑیں گے۔ صاحبہ نے گرامی قدر، جو خیبر میں دشمن تھا اس کے نام کا کس کس کو پتہ ہے؟ پتہ ہے نا کون تھا؟ ماشاءاللہ یار اتنے بولتے ہیں کہ تم یقین کرو پھر یہ آسانی ہو جائے گی۔ مرحب پتہ بیٹھا کہاں تھا؟ مرحب نے کھڑکی بنائی ہوئی تھی، ایک کھڑکی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ مسلمان بڑے غضبناک ہیں، مسلمان کافروں پر بڑے غضبناک ہیں، وہ قاتل المشرکین ہیں، وہ قاتل المنافقین ہیں۔ کیا سنا تھا؟ قاتل المشرکین ہیں، قاتل المنافقین ہیں، وہ مشرکوں، کافروں، منافقوں پر بڑے سخت ہیں۔ اداکاروں بس یہ سخت قوم جب پہنچی، مرحب نے کہا اے مسلمانوں میں مرحب، کیا کہا؟ کھڑکی تھی ایک چھوٹی سی رکھی ہوئی جہاں پر کافروں نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو ڈرانے کے لیے مرحب کو آگے کر دیتے تھے کہ جو بھی مرحب کے سامنے آئے گا ہم اس سے کہیں گے کہ مرحب، ہم مرحب کو آگے کریں گے اور کہیں گے کیا کہ مرحب۔ بس جیسے ہی قاتل المشرکین کی یہ ٹیم، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا، وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ مسلمان کافروں پہ بڑے خطرناک ہیں، قاتل المشرکین ہیں، قاتل المنافقین ہیں۔ بس صاحبان گرامی قدر یہ بیٹھ گیا کھڑکی کے پاس۔ اب جو بھی آیا 39 دن تک یہ بس اتنا کہتا میرا نام پر کہتے ہم لڑنے تھوڑی ہیں، ہم تو تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ سمجھ جاؤ ورنہ ہم بڑے خطرناک ہیں۔ تو پہلے کیوں ان کو اس فارمولے پر یہ ایمان تھا کہ لڑنے سے ڈرانا بہتر ہے۔ کہتے نا یار چھوٹے پہلے لڑائی نہ ڈرایا بہتر، کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ یہی فارمولہ آزما کے آتے رہے۔ اب رسول نے کہا کہ اب عالم اس کو دوں گا، بس ٹائم بھی تھوڑا ہے، مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ یقین کیجیے گا میں ابھی میرے جو سا وہ ہوتی ہے میں وہ اس حد تک پڑھ نہیں سکتا۔ تو صاحبان گرامی قدر اب جب مرحب نے 39 دن تک یہی کام کیا، پہلے ان کا یہ جملہ تھا، کیا تھا؟ مرحب، اب جب
رسول نے علی کو بلایا، علی فوراً آ گئے۔ رب کعبہ کی قسم مسلمان کہتے ہیں کہ کیسے آ گئے؟ یہ جو تخت بلقیس تھا یہ کون نے کرایا تھا؟ وجہ ہے کہ تخت بلقیس لانے والے پر کوئی اعتراض نہیں، علی کیسے آ گئے اعتراض یہ ہے۔ صاحبان گرامی قدر پاس جب مرب آیا نا تو اس نے دیکھا کہ اب جو انسان مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے کی طرح ہی آئے ہیں، ان کے لیے تو صرف اتنا ہی کہنا کافی نہ مرا۔ پہلے کافروں نے کہا کہ جس کے سامنے مرب چاہتا تھا کہ اب آئے ہیں مولا کائنات حضرت علی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں مرحب، کہا پھر اب تو صاحبان گرامی قدر مولا نے فتح کی، اب آ گیا اصول کام کا ٹائم جس کے لیے مسلمان جنگیں کرتے تھے۔ بڑے کفار پر غضبناک تھے، کفار کا نام سن کر دونوں ہی کہاں بجاتے تھے، کفار بھی کہاں بجاتے تھے، ضرور۔ تو صاحبان گرامی قدر اب مال کی تقسیم شروع ہو گئی۔ علی کتنے دن لڑے؟ ایک دن۔ بقایا اصحاب 39 دن۔ اب رسول نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ کسی نبی نے رسول کو نماز پڑھائی، جو نماز پڑھاتا ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال کو حذف کر لیا جائے گا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز بلند ہوتی ہے یا پڑھنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر یہ مسلمان رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرتے تو میری جناب زینب چیخیں بلند ہوتی سن لیتے۔ اجر و من اللہ جو آج رونے آئے ہیں، جس نے ہائے کی جناب زہرا اس کی ہائے کو قبول کرے۔ عزادارو جناب زہرا کا رہا کچھ نہیں، آپ بڑے آرام سے سن رہے ہیں، جس کا اجرتا ہے نا تو بھوک سے ہوتا ہے۔ عزادارو کربلا کا ہر شہید جو بھی ہوا ہے نا کربلا کی موت میں وہ ایک مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ شہید ہوا۔ مگر آج مجھے مسائل وہ شہادتیں سے کہتے ہیں کہ جس کے سارے زندگی سفر یہ تم جناب زہرا سے پوچھ کہ جس کے پوتے کو تیر وہ لگا کہ جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ عزادارے میں ایمان مضبوط، کربلا کے آج 2 شہزادوں کو میں نے مصائب پڑھنا ہے۔ نصیب آپ کا، مقدر آپ کا کہ کس کس سے جناب زہرا خوش ہو کر جاتی ہے۔ یہ جتنی مجلس ہے میرے ان ماؤں کے لیے کہ جن کی اولادیں چھوٹی ہیں، وہ سمجھے گی۔ عزاداروں کربلا کے اس شہید کا واقعہ پڑھنے لگا ہوں کہ جس کی جوانی لوگ 18 سال بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رونا آپ کا عزاداروں جب حسین بن نمیر نے مولا علی اکبر کو شہید کر لیا، تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھ گئے، صرف ایک علی اکبر کا سر نہیں چڑھا تھا نیزے پر۔
शिमर ने ये चाहा कि मैं अकबर के सर को तन से जुदा करूं। हसीन बिन मुबीन लानती मलाउन खाना खा रहा था, वहीं से आवाज देकर कहता है शम, मैंने अली अकबर के सीने में पर्ची उतारी, मैं अली अकबर का तन सर से जुदा करूंगा। शिमर कहता है कि तू ऐसा कौन सा जुल्म करेगा जो मैं नहीं कर सकता। अज़ादारों जो जनाबे ज़ारा को पुरसा देने आए, अज़ादारों इसने खाना छोड़ा, चला है उस जानिब जहां पर अली अकबर का लाशा था। अज़ादारों इसने शिमर से कहा कि मुझे 4 बंदे दे कि जो अली अकबर को उठाए। अज़ादारों और जालिमों ने तो एक ने अकबर की इस्नाद से पकड़ा, एक ने अली अकबर को इस पैर से पकड़ा, एक ने इस हाथ से पकड़ा, एक ने उस हाथ से पकड़ा। अज़ादारों लेकर चल पड़े उस जानिब जहां पर आज़ादियों के कहने थे और आवाज देकर कहते हैं कि ज़ारा जाइयो, आओ देखो हम तुम्हारे अली अकबर को शहीद करने लगे हैं। अज़ादारों अली अकबर को करबला में 3 मरतबा शहीद किया गया। एक मरतबा हसीन बिन मुबीन ने उस वक्त शहीद किया कि जब सीन से उतारा, एक मरतबा उस वक्त शहीद किया कि जब नेज़े से तलवार से फुल अली अकबर का तन सर से जुदा किया, और एक मरतबा घोड़ों से मार दी। और करबला का दूसरा शहीद वो है कि जिसके सिलसिले में आज अज़ादारों जब जनाब अली असगर के गले में तीर लगते हैं तो बोला अली असगर को दफनाने के लिए बिल्कुल जुल्फ़िकार का सहारा लिया। जुल्फ़िकार अपनी जुबान में कहती है बोला मैं आज भी वो गुलजार हूँ, आप मुझे इजाजत दे दें अली असगर के लिए कब्र में। अज़ादारों ने कहा जुल्फ़िकार अपने इम्तिहान पढ़ते इम्तिहान है। अज़ादारों का एलान कर अली असगर की कब्र में निगाह से खोदनी शुरू की और मेरा अली अकबर को मुखातिब करके कहते हैं अकबर बेटा, अकबर बेटा, रेत बहुत गर्म है, तेरा भाई बहुत नाजुक है। मैं हुसैन कहता हूँ कि मेरे असगर का ख्याल रखना। अज़ादारों जब जालिमों ने असगर को शहीद कर दिया, मेरे मौला ने असगर को दफनाया। अज़ादारों जब सरों की गिनती हुई ना, जब सरों की गिनती हुई, तेरी आवाज़ भी करवा, तेरे मज़हब में मातम जायज़। अज़ादारों जालिम कहते हैं एक सर कम है, एक सर कम है। अज़ादारों एक जालिम कहता है कि मेरे हुसैन को एक फूल इधर भी जाके देखा, जनाबे ज़ारा आपसे बाजू। अज़ादारों अब ये मेरी माए पहले समझेगी। अज़ादारों इसने नेज़ों वाला एक दस्ता बनाया और कहा ऐसा करो जिस जानिब तुमने हुसैन को असगर में जाते देखा है, नेज़ों की ज़मीन के सीने में बेवस्त करो। अज़ादारों इन ज़ालिमों ने नेज़ों को ज़मीन में मारना शुरू किया जब तक ज़ालिम उस हदूद से मार रहे
ये लो 4 और ले लो। कहाँ गई? इधर है।